السلام علیکم، دس از می حسان زامن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ۔ عروج اور زوال کی بہت زبردست کہانی ہے اور یہ اتنی زبردست اسٹوری ہے کہ اس کو سن کے نا میرے خیال میں سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو نا ایک سیمپل ہے اور اس اسٹوری کا جو ہے نا انسپائریشن بھی ہے، سیمپل بھی ہے، اور خاص طور پر بزنس مین کے لیے اور ہمارے جو اسپیشلی انویسٹر حضرات ہیں جو پاکستان کی مارکیٹ کو بہت زیادہ کلوزلی دیکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایک سیمپل ہے جو ایک عروج اور زوال سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب ہم 2-4 سال پہلے کی بات کریں تو اس برانڈ کا یا اس پروڈکٹ کا جو جس کیٹیگری میں ہے بہت بڑا نام تھا۔ اتنا نام تھا کہ ہر ایک بندہ اپنی کیٹیگری کو چھوڑ کے، اپنی چیزوں کو چھوڑ کے وہاں کی لوکیشن کو ٹیک کرتے تھے، وہاں کی لوکیشن پہ جا کر اپنے آپ کو ٹیک کرتے تھے کہ وہاں کی مارکیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور وہاں سے اٹیچ ہو کے اپنے آپ کو فخریہ انداز میں پیش کرتے تھے اور فخر سمجھتے تھے کہ اس برانڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی جناب، اس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن۔ بحریہ ٹاؤن کو کون نہیں جانتا، اور خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کراچی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور بڑا زبردست انیشیٹو رہا ہے، اور انیشیٹو کے ساتھ ساتھ اسٹوریز کے جو ہائی لائٹس ہیں یا ہیڈ لائنز ہیں اس کے بھی جو نا ایک زینت بنا رہا ہے۔ اچھا، زینت اس طرح سے بنا رہا ہے کہ کبھی ہمارے جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا پھر کبھی پولیٹیکل بندے ہیں یا پھر کبھی سپریم کورٹ ہے، کبھی لوگوں کی زمین پر قبضہ ہے یا سستی زمین کے ریٹس میں لے کر اس کو بنانے کا معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں بحریہ ٹاؤن کراچی مد مقابل رہا ہے اور بڑے ہی ہائی لائٹڈ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ دوسرے جو بحریہ ٹاؤن ہے جیسے لاہور ہے اور باقی جو ریسٹ آف سٹیز کے ہیں ان کے مقابلے میں کافی زیادہ ہائی لائٹڈ رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن تو ہے تو پورے پاکستان کا اور ایشیا میں سب سے بڑا برانڈ بھی ہے اس کیٹیگری میں، لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی نے اس کی ریپوٹیشن پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے۔ اور پولیٹیکلی دیکھا جائے یا کرنٹ افیئرز میں دیکھا جائے بہت بڑا ایک ڈسکس کرنے والا جو نا ٹاپک رہا ہے پاسٹ میں، جس میں خاص طور پر 2005 سے لے کر اب تک 2023 میں جو ہے بحریہ ٹاؤن کافی نیوز میں رہا ہے۔ اور جب بحریہ ٹاؤن کراچی لانچ ہوا، سندھ میں آیا، تو اوبیسلی ایک پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اس کا نام جوڑا جاتا رہا ہے اور زمینوں پہ قبضے پہ بھی بڑا نام ہائی لائٹ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بحریہ ٹاؤن جو ہے نا اب آ گیا ہے اپنے اس زوال کی حدوں کو چھو رہا ہے جہاں تک وہ عروج کی حدوں تک تھا۔ اس کی سیمپل آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں چاہے وہ برانڈ ہو یا بزنس ہو، وہ جتنی اونچائیوں پہ جاتا ہے، جتنے عروج پر جاتا ہے، اتنا ہی آپ کے زوال کے جو حدود ہیں وہ بھی کراس کر لیتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا نام جو عامر لیاقت حسین نام کا تھا، انہوں نے بھی جب اپنی زندگی کا، کریئر کا ایک عروج دیکھا، اتنا عروج کہ ان کے چینل جو ہے لائن میں لگے ہوتے تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں۔ لیکن جب زوال آیا تو زوال پہ دیکھیں کہ ان کا ایسا زوال آیا کہ ان کو یہاں سے دنیا میں جب گئے تو ان کے ساتھ اپنا کوئی نہیں تھا، اور وہ اکیلے جو ہے نا ان کی ایک ڈیتھ ہوئی اور اکیلے پن میں ہی وہ یہاں سے چلے گئے۔ دنیا کی ہر ایک اسٹوری جو ہے کور کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر چینل نے ان کو کور کرنا چاہا جب یہ اپنے رمضان کے شو میں آیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہم کم بیک کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کی طرف۔ بحریہ ٹاؤن اپنے زوال کی حدوں تک آ گیا ہے، اور زوال بھی ایسا کہ اب جو ہے نا جو فائل آپ کی 2 کروڑ کی ہے وہ 1 کروڑ تک آ کے پہنچی ہے۔ اور اس میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں، میرے کچھ احباب ہیں جو کہ وہاں پر جا کر ٹیک کرتے تھے اپنے آپ کو اور ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کرتے تھے کہ ہم آپ کے بزنس میں، آپ کی چیزوں میں کیوں انوالو ہو، یا ڈیجیٹل پہ کیوں آئیں، یا ڈیجیٹل کے لیے کیوں کام کریں، ہم بحریہ ٹاؤن میں کیوں نہ کام کریں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، انفلوئنسر ہوں، مارکیٹر ہوں، یا پھر کوئی بھی بزنس مین ہو، وہ اپنے کام کو چھوڑ کے شام میں بحریہ ٹاؤن جا کر ٹیک کرتے تھے لوکیشنز کو کہ ہم بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں، جڑ کے بھی ہمیں کبھی نہ کبھی جا کے فائدہ ہوگا۔ یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب دیکھیں بحریہ ٹاؤن سے کا نام بھی کوئی لینا چاہتا ہے نا تو بھی وہ نہیں لیتا، کیونکہ اسٹوری گیم چینج ہو گیا۔ تو میرا اس اسٹوری کو بتانے کا اور تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کا کچھ مقصد یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کچھ بہتری کی طرف ہیں، امیدیں ہیں کافی ساری، لیکن اگر امیدیں پھر بھی لگائی جا سکتی ہیں تو وہ ڈیجیٹل کے ساتھ لگائی جا سکتی ہیں، مارکیٹنگ کے ساتھ لگائی جا سکتی ہیں۔
اپنی سروسز کو آپ ہائی لائٹ کر کے دنیا بھر میں اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں, دنیا سے آپ کلائنٹیل لے سکتے ہیں, اور یہی ذریعہ ہے جو آپ کو فیوچر میں آپ کی نسلیں بھی بنا سکتا ہے, آپ کی زوال سے آپ کو بچا سکتا ہے. میرے خیال میں جتنی ریسرچ اور جتنی مارکیٹنگ اور جتنی بھی چیزیں کر کے دیکھنی ہیں آپ نے کر کے دیکھ لیں, لیکن مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل خاص طور پر مارکیٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ڈاؤن ورڈ نہیں جانے دے گا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ڈیجیٹل پہ اپنے بزنس کو آپ لائے ہیں یا ڈیجیٹل پہ آپ خود ایکٹیو ہیں, تو آپ کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے جب ختم ہوگا یا آپ ریٹائر ہونے والے ہوں گے, تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے وہاں سے آپ کو سہارا دینا شروع کرے گا جہاں پہ آپ گرنا شروع کریں گے. تو سوچنا آپ نے, فائنلائز آپ نے کرنا ہے. بیریا ٹاؤن اور بیریا ٹاؤن کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ عروج اور زوال کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, اسی لیے ڈیجیٹلائز ہو جائیں. اور ڈیجیٹل آپ کو اس وقت ساتھ دے گا جب آپ کے اپنے بھی ساتھ شاید چھوڑ جائیں. تو ڈیجیٹل آپ کو ایسا پلیٹ فارم ہے, بنا کے رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پراپرٹی سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی, کاروبار کے حوالے سے بھی, اپنے کاروبار کو ڈیجیٹلائز کرنے کے حوالے سے بھی. سو واٹ ڈو یو گائز, اگر اچھی لگی ہو بات تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ.